अगर इंतखाबात मुनसिफाना और वक्त पे नहीं हुए, आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का ऐलान कर दिया कि वो 8 फरवरी 2024 को होंगे। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिर की डेट दी थी और वो जो तनाज़ा खड़ा हुआ कई महीनों से कि सदर जो हैं, सदर पाकिस्तान जो हैं, वो इलेक्शन की डेट देंगे। उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनका इख्तियार नहीं है, जबकि दस्तूर के तहत सदर का इख्तियार जो है वो कि इलेक्शन की डेट दें। जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीच में नहीं पड़ी, उस वक्त तक ये मामला तय नहीं हुआ। यानी नवंबर की 2 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ आई इंतखाबात के हवाले से, तो चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर पे कह दिया कि अगर जो इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया है, यानी फरवरी की 8 को, उसमें रद्द-बदल किया गया, उसको तब्दील किया गया, तो उसके नतायज जो है वो संगीन होंगे। मगर बात सिर्फ इंतखाबात की तारीख की नहीं है कि इंतखाबात जो हैं वो पहले होने थे जनवरी के आखिर में, फिर वो फरवरी की 11 की तारीख दी गई, फिर 8 फरवरी को जो तारीख है उस पर इत्तेफाक हुआ, जो सदर और चीफ इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो मीटिंग हुई, जो मुलाकात हुई, उसमें 8 फरवरी का। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसकी साख तो पहले ही उस पर सवालिया निशान है। तो बात ये है कि तारीखें वो तो आप देते रहेंगे। असल चीज़ ये है कि इंतखाबात जो है वो आज़ादाना और मुनसिफाना हों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो इंतखाबात जिसका ऐलान किया गया है 8 फरवरी को, उस पर सवालिया निशान होगा। कुछ बातें जो है वो हमें ज़हननशीन करनी चाहिए इंतखाबात के हवाले से। पहली बात तो ये है कि पिछले कुछ महीनों से सियासी माहौल इतना ख़राब कर दिया गया है कि जिस तरीके से एक सियासी जमात के ख़िलाफ़, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इसके चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ इक़दाम किए गए कि एक तरफ तो जनाब आपने पूरी खुली छुट्टी दे दी कि PMLN जो है वो जलसे कर सकती है, उसके जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनके लिए रेड कारपेट वेलकम, VVIP जो प्रोटोकॉल है वो दिया जाता है, उनको जलसे की इजाज़त दी जाती है। मगर तहरीक इंसाफ को जलसे करने की, जलसे क्या, उनको तो मीटिंग्स करने की भी इजाज़त दी जाती। तो बात यह है कि फिर कैसे एक ऐसी सियासी जमात जिसकी ओपिनियन पोल्स जितने भी हुए हैं, और ISI का भी कभी एक सर्वे था जिसमें कि ये चीज़ वाज़े की गई, दिखाई गई कि अगर इंतखाबात हुए तो तहरीक इंसाफ को 70-80% के करीब वोट पड़ेंगे। तो मुनसिफाना इंतखाबात जो है उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि जो भी सियासी जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेंगी, और ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ भी लेगी, उसको इजाज़त है, उस पर पाबंदी तो नहीं लगाई, तो वो सियासी जमातें जो हैं उनको पूरा मौका फराहम किया जाएगा कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सकें। कि ये नहीं किया जाएगा जो कि 77 के इंतखाबात में हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म साहब थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। कैसे मुंतखब हो गए? क्योंकि उनके जो मुखालिफ थे जमात इस्लामी के उम्मीदवार लाड़काना से जामा महमूद अब्बासी, उनको अगवा कर लिया गया, वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल नहीं करा सके, तो वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स 7 मार्च 1977 को इंतखाबात हुए थे, तो चीफ मिनिस्टर्स हैं 7 और 10 मार्च को, वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो 77 की तारीख जो है वो अगर दोहराई गई और ऐसे इंतखाबात कराए गए जिसका मकसद सिर्फ ये हो कि जो जमात या जो 1-2 जमातें जिनको के ऊपर लाना है, इक़्तिदार में लाना है, उनको इजाज़त दी जाए, और फिर पोलिंग वाले दिन, वोटिंग वाले दिन धांधली की जाए। तो ये चीज़ अगर की गई, क्योंकि ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो हैं वो भी आएंगे, वो भी आके मॉनिटर करेंगे, वो भी आके जो है वो गवाही देंगे कि इंतखाबात जो है वो मुनसिफाना हुए, शफाफ हुए या नहीं हुए। दूसरी बात कि अब इलेक्शन कमीशन का काम है
کہ وہ الیکشن کا شیڈیول دے، اسکیڈول دے، کہ نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ اس کی تاریخ کب سے کب تک ہے، جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے انتخابی نشان جو ہیں، جو الیکشن سمبل جو ہیں وہ الاٹ کیے جائیں، اور بھی اس کے علاوہ جو مختلف قانونی جو تقاضے ہوتے ہیں منصفانہ انتخابات کے لیے وہ پورے کیے جائیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو اجازت ہو قانون کے اندر رہتے ہوئے کہ وہ اپنی انتخابی مہم چلائے. تو کیا الیکشن کمیشن یہ کرے گا؟ کیا چیف الیکشن کمیشن سلطان راجہ صاحب، جن کو جو ہے وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر سلطان راجہ صاحب جو ہے وہ اکیلے تو نہیں ہیں. ان کے اوپر جو تھپکی ہے، ان کے اوپر جو ہاتھ رکھا گیا ہے، ان کو جس طریقے سے وہ اثر میں لایا گیا ہے، جو زیر اثر ہیں کہ آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ جو ہیں جو کہ اس ملک کو چلا رہے ہیں، اگر انہوں نے اس میں مداخلت کی، کیونکہ ان کا کام ہی نہیں ہے، انہوں نے مداخلت کی انتخابات میں جو 8 فروری کو جس کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس کے نتائج جو ہے وہ بہت ہی ہولناک ہوں گے. تیسری بات، کیا عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین، کیا شاہ محمود قریشی صاحب، کیا پرویز الہی صاحب، ان کو اجازت ہوگی انتخابات لڑنے کے لیے؟ نامینیشن پیپرز، کیونکہ ابھی تک تو فیصلہ نہیں ہوا، یعنی جو بھی فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں وہ حتمی طور پہ تو اس کا فیصلہ نہیں ہوا، تو آپ ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ، اچھا ان کو اگر آپ نے باہر کر بھی دیا، تحریک انصاف نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ ہر حلقے میں امیدوار کھڑے کریں گے، ہر حلقے میں، قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے، اور اس کے خلاف جو قدم اٹھایا گیا تحریک انصاف نے اٹھایا ہے، اس فیصلے کے خلاف جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے کام شروع کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ انتخابات میں کاغذات داخل کروائیں گے، مین کینڈیڈیٹ یا کورنگ کینڈیڈیٹ، ان کے خلاف اقدامات کی جائیں. تو یہ تو پھر پورے انتخابی عمل کو مشکوک کر دے گا. اور یہ رائے، اور تیسری بات اور اس کے ساتھ جڑی جو بات ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، فیصلہ ہو گیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم ہوں گے. بھائی یہ اگر فیصلہ ہو گیا ہے تو انتخابات کرانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ ناٹک رچانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر آپ نے اعلان کر ہی دیا ہے، اور یہ کام جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کے، یہ اب ان کی ذمہ داری ہے، ان کے جو ساتھی ججز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ انتخابات جو ہیں وہ منصفانہ، آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف ہوں. اگر سپریم کورٹ نے ڈھیل دی، اگر سپریم کورٹ نے اپنی آنکھیں اور کان بند رکھے اور پھر ایک سیاسی جماعت کے خلاف یا کسی کے خلاف جو ہے وہ اقدامات ہوتے لگے، تو پھر ذمہ داری جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ہوگی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہوگی. اور یہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ اگر اب کے انتخابات کی تاریخ ہے اس کو تبدیل کیا گیا تو اس کے نتائج ہوں گے. مگر انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ انتخابات جو ہے وہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ جو ہے وہ ہونے چاہیے؟ تو اس لیے اب یہ ضروری ہے کہ جو چاروں صوبوں کی جو کیئرٹیکر گورنمنٹس ہیں ان کو ہٹایا جائے، چاروں صوبوں کی، خاص طور پہ پنجاب کی اور KPK کی، کیونکہ یہ دونوں کیئرٹیکر گورنمنٹس جو ہیں یہ بہت کنٹروورشل ہو چکی ہیں، اور یہ کھڑی بھی ہیں PMLN کے ساتھ، کھڑی ہوئی ہیں JUI کے ساتھ، کھڑی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، کھڑی ہوئی ہیں. سندھ اور بلوچستان میں تو خیر اتنا نہیں ہے، مگر پنجاب اور KPK کی جو، اور یہ تو پہلے سے چل رہا ہے سلسلہ، یہ تو ہے ہی غیر اللیگل ہے، غیر قانونی ہے کہ پنجاب اور KPK میں تو 14 مئی کو انتخابات ہونے تھے جو کہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرائے. یہ بہانہ، وہ بہانہ، وہ بہانہ، یہ بہانہ. تو یہ دو نگراں حکومتیں اگر برطرف نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی،
اور ان کی جگہ پہ دو صوبوں کی نگران حکومتیں ہیں وہ لائی جائیں جو کہ بالکل نیوٹرل ہوں. سندھ میں بھی سوالیہ نشان اٹھا ہے کہ ایم کیو ایم نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس نگران سیٹ اپ کو قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کا جو دور ہے اس کا تسلسل ہے. تو سوالی نشانات تو تمام یہ جو نگراں حکومتیں قائم کی گئی ہیں خاص طور پنجاب کی اور کے پی کے کی اس پہ اٹھ رہے ہیں. تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن, اور پھر الیکشن کمیشن کو بھی تبدیل کیا جائے, چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کیا جائے, جو افسران ہیں جو کلیدی عہدوں پہ ہیں ان کو تبدیل کیا جائے. جو نیب کا جو سارا سلسلہ ہے کہ وہ نیب جس طریقے سے انتخابی کارروائیاں کر رہی ہے اسے تبدیل کیا جائے, کیونکہ جب تک یہ ادارے جو ہیں ان میں تبدیلی نہیں آئے گی اور صحیح معنوں تبدیلی نہیں آئے گی, غیر جانبدار لوگ جو ہیں وہ تعینات نہیں کیے جائیں گے, اس وقت تک انتخابات جو ہیں وہ منصفانہ, آزادانہ, غیر جانبدارانہ نہیں ہو سکتے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہی ہوگا کہ 77 کی تاریخ جو ہے وہ دہرائی جائے گی کہ 77 میں کیا ہوا تھا, 1977 میں کیا ہوا تھا کہ انتخابات مارچ 7 اور 10 کو جو ہوئے, 7 مارچ کے انتخابات میں جو اپوزیشن تھی پاکستان نیشنل الائنس, اس نے بدترین دھاندلی کا الزام لگایا, اس نے تحریک چلائی جس کے نتیجے میں مارشل لا لگ گیا. تو یہ چیز تو یہ ملک جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ملک کی معیشت خراب, ملک کی سیاست جو ہے وہ زوال پذیر, اچھی حکمرانی کا فقدان, قانون کی حکمرانی کا فقدان. تو ضروری نہیں کہ اگر انتخابات ہوں تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں, مگر انتخابات جو ہے وہ ایک راستہ ہوتا ہے تنازعات کو حل کرنے کا, مسائل کو حل کرنے کا, عوام کو موقع دینے کا, اور عوام کو موقع دیا جائے. یہ نہ ہو کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ کوئی اور دے دے اور پھر دباؤ, دھمکی, دھوس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کی جائیں. تو انتخابات یہ بہت عرصے کے بعد یہ وقت آیا ہے کہ یہ ملک جو ہے اگر اسے کھڑا ہونا ہے, اس ملک میں اگر استحکام آنا ہے, تو اس کے لیے وقت پہ یعنی 8 فروری کو آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوں, اور پھر جو بھی جماعت جیتے اس کو اقتدار منتخب کر دیں. عوام کا جو فیصلہ ہے اس کو جو ہے وہ تسلیم کریں, ورنہ 71 کی تاریخ جو ہے وہ دہرائی جائے گی. بہت شکریہ.